بہت سے لوگوں نے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا کہ آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں، انٹرپرینیورشپ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں مختلف طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کہ کچھ پرسنالٹیز اس طرح کی ہیں جو سوٹیبل ہی جاب کے لیے، اور کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جو سوٹیبل ہوتی ہیں بزنس کے لیے. تو دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ تھنگ، آپ جاب کر لیں یا بزنس کر لیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ جو بتاتی ہے آپ وہ کریں، ایک بات ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ بزنس سے پہلے کیا جاب کرنی چاہیے یا نہیں. تو میں یوزلی یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی کوئی بھی ڈگری کریں تو اس کے بعد اس ڈگری سے ریلیٹڈ کوئی 2 یا 3 سال جا کر کارپوریٹ سیکٹر میں ایکسپیرینس ضرور لیں. آپ کو یہ ضرور پتہ چلے کہ ایکچولی ایک جو بزنس ورلڈ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ایکچولی چیلنجز ہوتے کیا ہیں. کیونکہ کئی دفعہ جب ہم یونیورسٹی سے نکل کے ڈائریکٹلی جمپ انٹو دا بزنس کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے خواب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم بزنس میں جاتے ہیں تو وہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور مارکیٹ کی بہت سی جو وولٹائل سچویشنز ہوتی ہیں نا وہ ہم ایک دم سے گریب نہیں کر سکتے. تو لیکن اگر آپ نے کوئی 2-3 سال کہیں پر جاب کی ہے تو آپ کو کارپوریٹ سیکٹر کا جو بیسک ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. لیکن پھر after 2 to 3 years you can actually yes safely can enter into the entrepreneurship world. یہ ایک بات ہے جو میری طرف سے جو آپ نے کوسچن کیا اس کا ایک آنسر کرتا ہوں. نمبر 2 تھنگ از دس کہ میں یہاں پر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک انڈیکس ہے یو ایس اے کا انٹرپرینیورشپ انڈیکس، انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انڈیکس، کہ کس ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کو یا بزنس کو کتنی جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. تو آؤٹ آف 137 کنٹریز پاکستان اس وقت 2021 کے انڈیکس کے مطابق، اب 2023 میں جو مورلیس ہوئی ہے، پاکستان اس وقت 109 نمبر پر ہے آؤٹ آف 137 کنٹریز. اور یہ میت کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے؟ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی ملک میں ایکو سسٹم آف انٹرپرینیورشپ کیا ہے، یعنی وہاں پر کتنی ڈگریز ایکو انٹرپرینیورشپ پہ کرائی جاتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہاں پر جو پیرنٹس ہیں وہ کتنا اپنے بچوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ نوکری کے بجائے بزنس کریں، یہ دوسری بات. اینڈ نمبر 3 تھنگ از دس کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہی ہے انٹرپرینیورس کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ بزنس کے اندر آ سکے. تو اگر ہم اپنا نمبر دیکھیں تو وہ 109 نمبر پر آؤٹ آف 137 کنٹریز، تو ہم کافی پیچھے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کو بزنس فرینڈلی ہونے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن یہی وہ چیلنجز ہیں جس کے اندر سے نکل کے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے انٹرپرینیورس بھی جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے. تو یہ ایک اسٹڈی تھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اب کچھ باتیں میں ایسی کرنا چاہوں گا جو ینگ انٹرپرینیورس کے لیے ہیں، اور کچھ لیسنز ہیں، اینڈ دین آئی ول کنکلوڈ. باقی پینل جو ہے وہ دیکھیں. نمبر 1 تو یہ کہ جی اگر آپ لوگ جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتے ہو تو 2 طرح کے رسک لینا زندگی میں سیکھیں. انٹرپرینیورشپ کی بکس یہ بتاتی ہیں کہ انٹرپرینیور کا مطلب ہوتا ہے جو بزنس کرنے کے لیے فائنینشیل رسک لیتا ہے، یا وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، یا وہ کسی کا پیسہ استعمال کرتا ہے، یا وہ بینک سے پیسہ لیتا ہے، واٹ ایور. لیکن یہ ایک رسک ہے which is a financial risk. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو ایک اور طرح کا رسک بھی لینا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، اور وہ رسک ہوتا ہے جس کا سوشل رسک. کہ جب آپ، اور سوشل رسک کیا ہے یا سوسائٹی کا رسک کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ بزنس کی طرف موو کرتے ہیں اور آپ کوئی اچھی سی نوکری کر رہے ہیں، اور اب آپ کی امی نے کہا دیکھ میں تیرے واسطے بچی بھی لاپ لیں گے، ان کو 2-3 سال جو ہے وہ نوکری کر اور اس کے بعد پھر شادی کرتے ہیں. لیکن آپ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ بزنس کرنا ہے. تو اب سب سے پہلے ہو سکتا ہے پریشر آپ کے اوپر آپ کی والدہ کا ہے، میرے اوپر بھی آیا تھا. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پر جاب کر رہے ہیں وہاں پر آپ کا باس یہ کہے کہ جاب اینڈ بزنس تیرے کے اندر وہ نہیں ہے، جہاں کام کر بس وہی کر. ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر دوست، یار اور آس پاس کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار نوکری کے اندر ایک کمفرٹ ہے، آپ کو مہینے کے اینڈ پہ جو ہے تنخواہ مل جاتی ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، تو کس بکواس کے اندر پڑے. تو یہ جو سوشل رسک یا سوشل پریشرز آپ کے اوپر آتے ہیں،
آپ کی تازہ کہیں پہ منگنی ہوئی, یہاں پہ تازہ بچے بھی بیٹھے ہوئے جن کی ہو سکتی ہے اس وقت ہو گئی ہو سکتا ہے منگیتر ہی کہہ کے دیکھو اگر تم نے یہ کام کرنا تو پھر ابو نہیں مانیں گے. تو یہ جتنے بھی پریشرز ہیں یہ وہ پریشرز ہیں جو کئی دفعہ پھر انٹرپرینیور جو ہے وہ لیتا ہے بیکاز اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ویژن بڑا, اس کا خواب بڑا, اس نے کچھ بڑا کرنا. اس نے صرف 10% کی سیلری کی گروتھ لے کے آگے نہیں بڑھنا, اس نے اگلے 20-30 سالوں میں ایک سکسیس اسٹوری کرنا ہے. تو وہ فائنینشیل رسک کے ساتھ ساتھ سوشل رسک بھی لیتا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو ایک انٹرپرینیور کو کرنی ہے. نمبر 2 جو انٹرپرینیور کو جو دوسرا کام کرنا ہے یہ ہے کہ دیکھو اسٹارٹ اپس کے نا آپ لوگوں کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں اینڈ آئیڈیاز آر آلویز گڈ, بٹ اسٹارٹ اپس کی 2 اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں جو یوزلی پاکستان کے اندر لوگ نہیں کرتے, کئی میرے کلائنٹس بھی نہیں کرتے. اور وہ کیا کہ جب آپ کے پاس آئیڈیا آ جائے تو اس کے بعد اس آئیڈیا کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرو, اور وہ جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے اس میں دیکھو کہ آپ کا آئیڈیا کیا مارکیٹ میں فیزیبل ہوگا, کیا اس کا کسٹمر اویلیبل ہوگا. آپ کو کئی دفعہ اپنے آئیڈیا سے بہت محبت ہوتی ہے لیکن وہ آئیڈیا کمرشل نہیں ہوتا, اس کی مارکیٹ فیزیبلٹی ہی نہیں بن رہی ہوتی, تو اس کی مارکیٹ فیزیبلٹی کی اسٹڈی کرو. نمبر 2 پھر اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کرو کہ جب میں یہ بزنس کرنے جاؤں گا تو اس سے ریلیٹڈ کیا مجھے لوگ مل جائیں گے یا اکوپمنٹ مل جائیں گے, کیا ان یہ جو پروسیسز مجھے اس بزنس کو کرتے ہوئے کرنے ہیں کیا میں ان پروسیسز کی اسٹرینتھ رکھتا ہوں, کیا وہ اسکل سیٹ رکھتا ہوں. اینڈ دین نمبر 3 اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کرو کہ میں اس کے اوپر کتنا پیسہ لگاؤں گا, مجھے اس پہ کتنا ریٹرن آ سکتا ہے. جب آپ کو یہ لگے کہ میری یہ فیزیبلٹیز تینوں ٹیک ہو گئی ہیں, میرا آئیڈیا فیزیبل ہے, تو دین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس کہ اپنے بزنس کا بزنس پلان بناؤ. اس بزنس پلان میں اپنے 5 سال آگے بزنس کو کیسے رن کرنا ہے اس کو کہیں پر لکھو. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں سر میں نے تو بینک سے لون نہیں لینا تو میں بزنس پلان کیوں لکھوں, میں نے تو اپنی انویسٹمنٹ خود کرنی ہے یا بینک سے تو پیسے نہیں لینے. تو بزنس پلان اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے مائنڈ کی کلیئرٹی ہو کہ میں نے بزنس کو اگلے 3 سے 5 سالوں میں کیسے کرنا ہے. تو یہ دوسری بات ہوگی. تو پہلی چیز میں نے آپ سے کہا کہ فائنینشیل رسک کے ساتھ ساتھ سوشل رسک لینا سیکھو. نمبر 2 یہ کہ اپنے بزنس کی فیزیبلٹی کرو اور اس کا بزنس پلان بناؤ. اینڈ ناؤ نمبر 3 تھنگ از دس کہ جب اپنے بزنس کی ایگزیکیوشن پہ جاؤ, جب بزنس کرنے لگو تو اگر آپ کی تھنکنگ 9 to 5 ہے کہ میں صبح 9 بجے جاؤں گا اور شام کو میں 5 بجے جو ہے وہ واپس آ جاؤں گا اور باقی میری زندگی کا پرسنل ٹائم ہے, تو اگر شروع میں ایسا کوئی خط ورک لائف بیلنس کا آپ کا چل رہا ہے تو اس کو کائنڈلی کہیں پہ سائٹ پہ کر دو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ 9 to 5 پہ نہیں گزرے گی انیشلی, وہ ہو سکتا ہے 5 to 9 پہ گزرے, صبح 5 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک, اور پھر آپ کو خوابوں میں بھی آپ کا بزنس آئے. لاسٹ پوائنٹ, سوری تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ بزنس کرنے لگے تو ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور وہ ہے آپ کا کریکٹر. بزنس کرتے ہوئے نیت صاف رکھیے, سچ بولیے اور ہمیشہ